ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین گرامی، ہمارے مسلم سماج میں پھیلنے والی برائیاں وہ کس حد تک چلی گئی ہیں اور آزادی کے نام پر اپنے گھر کی بچیوں کو دی جانے والی آزادیاں وہ آج کس خطرناک ہو چکی ہیں کہ اپنی بچیوں کی جان جا رہی ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ حرام کاریوں کو الگ الگ طرح کے نام دیے گئے ہیں، اس میں سب سے بڑا نام ہے لیو ان پارٹنرشپ۔ آپ اس بچی کو دیکھ لیجئے گا، لڑکی کو دیکھ لیجئے گا جس کی عمر 20 سال بتائی گئی ہے، لیو ان پارٹنر میں رہنے والی تھی۔ اس کا نام ہے الہام۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے ٹھاکر گنج کے دولت گنج علاقے میں اس کی موت ہو گئی۔ موت مشتبہ ہے۔ لڑکی کی لاش اسلم منزل کے فلیٹ کے بیڈ پر پڑی ملی۔ خاندان پہنچا تو گردن پر نشانات تھے، جسم پر چوٹوں کے نشان۔ الہام جو کوشامبی ضلع کے کھوکراج رالا گاؤں کی رہائشی تھی، کچھ دنوں سے سیتاپور کے سیدولی کی رہائشی ایک نوجوان کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اس کا نام سامنے نہیں لایا گیا ہے۔ منگل کو اس نوجوان نے الہام کی خالہ کو فون کر کے بتاتا ہے کہ وہ خود سے جان لے لی، لیکن پتا چلا کہ اس کے جسموں پر چوٹیں ہیں تو کس قدر اس پر ظلم اور ستم کر کے اس کو قتل کیا گیا ہوگا۔ ٹھاکر گنج کے انسپکٹر وہ میر سنگھ نے کہا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، رپورٹ آنے کے بعد آگے کی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ قاتل کون ہے، کس کے ساتھ رہ رہی تھی، کیا ہے، سارا اپنا معاملہ ہے۔ کسی کی عزت نفس کو کیا اچھالیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اس واردات کو، سانحات کو، واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی، بالخصوص ان فیملی اور خاندانوں کے سامنے جو آج بھی اس طرح کے معاملے آتے ہیں تو ارے چھوڑو یار، دنیا جیسے چل رہی ہے ہم بھی اسی طرح چلیں گے کہتے ہیں۔ قسم خدا کی، گناہوں میں بے سکونی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ اس وقت ایک دو نہیں، ہزاروں ایسے واردات اب تک پیش آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ فیس نہ دینے پر اسکول ٹیچر نے بچے کی آنکھ پھوڑ دی۔ میں نے کل ہی فیس کے سلسلے میں ایک تبصرہ کیا تھا، کل یا پرسوں کے پرائم ٹائم میں، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ آج دیکھیے ایک اور خبر آ گئی۔ کس قدر بھیانک لوگ ہیں، کس قدر بھیانک تعلیم کو حاصل کرنا اس قدر مشکل ہو چکا ہے اس دور میں۔ آندھرا پردیش کے انامیا ضلع کے رائے چوٹی منڈل کے لکی ریڈی پلی گاؤں میں واقع رشی واٹیکا گروکل اسکول میں ایک دل دہلا دینے والا پیش آیا۔ ٹیچر نے فیس نہ دینے کی پاداش میں چھوٹے طالب علم کی آنکھ پھوڑ دی۔ فیس کی ادائیگی میں تاخیر پر ٹیچر نے چھڑی سے ان کے بچے کو بے دردی سے پیٹا۔ اس دوران چھڑی آنکھ میں لگی، جس کی وجہ سے بچہ ایک آنکھ سے محروم ہو گیا۔ متاثرہ والدین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کی امید سے اسکول بھیجتے تھے، لیکن اب ان کا بیٹا بینائی سے محروم ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آگے جو کارروائی ہوگی، لیکن آپ لگیں دیکھیں۔ آپ ناظرین گرامی، ملک میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، امت شاہ کا دعویٰ ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ آبادی جو بڑھ رہی ہے وہ دوسرے دیشوں سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، شرح پیدائش کی وجہ سے نہیں، بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے دراندازی کی وجہ سے بڑھی ہے۔
جمعہ کو انہوں نے دہلی میں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا، میں صرف ہندوستانی شہریوں کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے۔ نو بھارت ٹائمز کے مطابق مرکزی وزیر نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کی آبادی 6.24% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہندو آبادی میں 4.5% کمی آئی ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شرح افزائش کی وجہ سے نہیں، یہ دراندازی کی وجہ سے ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہندوستان کی تقسیم مذہب کی وجہ سے ہوئی ہے، شاہ نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے دونوں طرف بنا تھا اور دونوں طرف سے دراندازی کے نتیجے میں آبادی میں اس طرح کی تبدیلی آئی۔ شاہ نے کہا کہ دراندازی اور الیکشن کمیشن کی اس غیر مشق کو سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ قومی مسئلہ ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایس آئی آر کے معاملے پر انکار موڈ میں چلی گئی ہے۔ مزید کہا کہ عمل اپوزیشن پارٹی کی حکومت کے دوران بھی ہوا۔ ووٹر لسٹ میں موجود تضادات کو دور کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، اس سرخی کو الگ الگ طرح کی، اب ظاہر سی بات ہے جب وہ اس طرح کا بیان کرتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے الیکشن کے قریب میں، اور اسی طرح کے تبصروں کے ساتھ اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اسرائیلی آبادی سے فلسطینی ریاست کو خطرہ لاحق ہے، میکرون کا انتباہ سامنے آ چکا ہے، جس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا الگ الگ تبصروں کے ساتھ ان کے اس بیان کو الگ الگ سرخیوں کے ساتھ دے رہا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے خبردار کیا کہ اسرائیلی آبادیوں میں توسیع سے فلسطینی ریاست کے قیام اور امریکہ کی زیر قیادت امن کوششوں کو خطرہ لاحق ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا اعلان ہونے کے چند گھنٹے بعد فرانس نے عرب اور یورپی وزراء کی میزبانی کی، جس کے دوران ان کا یہ بیان سامنے آیا۔ میکرون نے جنگ بندی معاہدے کو خطے کے لیے ایک عظیم امید کے طور پر سراہا، لیکن مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی آبادیوں کی تعمیر میں تیزی فلسطینی ریاست کے لیے ایک وجودی خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے پیرس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، یہ نہ صرف ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس سے تناؤ، تشدد اور عدم استحکام کو ہوا ملتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر امریکی منصوبے اور پرامن خطے کے لیے ہماری اجتماعی عزائم سے متصادم ہے۔ ٹرمپ کا چینی مصنوعات پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر امریکہ اور چین میں دوبارہ تجارتی جنگ بھڑک چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، 1 نومبر 2025 سے تمام چینی مصنوعات پر 100% اضافی ٹیرف نافذ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں تیار ہونے والے اہم سافٹ ویئرز پر سخت برآمدی پابندیاں بھی عائد کی جائیں گی۔ ٹرمپ کا یہ فیصلہ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان جاری تناؤ کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں ٹرمپ نے بیجنگ پر الزام عائد کیا کہ وہ عالمی تجارت میں انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کر رہا ہے، جس کا اثر ہر ملک پر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس رویے کا سخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک بار پھر ساری صورتحال بن رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، افغان وزیر خارجہ متقی صاحب اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں اور آج وہ دارالعلوم دیوبند پہنچ چکے ہیں اور ان کا پرزور استقبال کیا گیا۔ طلباء نے ہاتھ باندھے، قطار لگائے، بہترین انداز میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، علماء کرام کی موجودگی میں اور سخت سیکورٹی میں وہ یہاں داخل ہوئے۔ طلباء دارالعلوم دیوبند کا کیمپس ان کے استقبال کے لیے جیسے سربستہ کھڑا ہو، پگڑی پہنا کر کے، روایتی پگڑی اور پھر شال پوشی کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا گیا۔ یہاں پر اجازت حدیث بھی لی۔ اس موقع پر الگ الگ اعتبار سے ان کے آمد کی، ان کے استقبال کی اور ان کے بیان کی، دارالعلوم دیوبند سے طالبان کے تعلقات کی اور علمی طور پر، روحانی طور پر ان کی تعلیمات کی، ان ساری چیزوں کو اس وقت پیش کیا گیا اور یہاں پر میڈیا نے بھی ان سے گفتگو کی ہے۔ اور ایک حسین نظارہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے کیمپس میں دیکھنے کو ملا۔ طالبان یعنی کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب کے ہندوستانی دورے کے دوران میڈیا میں الگ الگ قسم کے تبصرے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو
الگ الگ اعتبار سے دیکھنے کی بھی کوششیں کریں گی۔ میڈیا ظاہر سی بات ہے اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، اور بی جے پی کی حکومت نے طالبان حکومت کے ایک وزیر خارجہ جناب امیر خان متقی صاحب کا استقبال کیا ہے، تو اس کو اپوزیشن کچھ اور نظریے سے دیکھے گا، لیکن اس کا اظہار نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ میڈیا جو ہے اس وقت کل وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب کے پریس کانفرنس میں خواتین کو نہ بلائے جانے کو لے کر کے تبصرہ کر دیا ہے اور اس پر اعتراض جتایا ہے۔ مختلف میڈیا اداروں کی خواتین رپورٹرز نے سوشل میڈیا پر اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کے مقام پر پہنچی تھیں مگر انہیں اندر جانے سے روک دیا گیا۔ کئی صارفین نے کہا کہ تمام خواتین صحافی ڈریس کوڈ کا احترام کر رہی تھیں، اس کے باوجود انہیں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ شدید تنقید کے بعد ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں خواتین صحافیوں کو نہ بلانے کے فیصلے میں وزارت کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وزارت نے بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف پریس کانفرنس کے منتظمین نے کیا تھا اور ME کی کوئی مداخلت نہیں تھی۔ وزارت خارجہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب سوشل میڈیا پر اور سیاسی حلقوں میں سوالات اٹھنے لگے کہ ہندوستان میں ایسی امتیازی کارروائی کیسے ممکن ہوئی۔ کانگریس رہنماؤں پی چدمبرم، پرینکا گاندھی نے اس معاملے پر مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، 7 روزہ دورے پر ہندوستان پہنچے مولانا امیر خان متقی صاحب، مولانا بھی ہیں یہ، جو ہے وہ اس وقت اپنے قیام کے دوسرے دن ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بہرکیف ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی بات کو لے کر کے اعتراض جتائیں گے۔ ویسے بھی خواتین کو لے کر کے طالبان حکومت میں ان کے حقوق کو لے کر کے ہمیشہ سے نیشنل انٹرنیشنل سطح پر آوازیں اٹھتی رہی ہیں، اس لیے کہ ابھی حال ہی میں یہاں پر آنے والے سیلاب کے دوران جس میں کئی خواتین انتقال کر گئی تھی، اس سیلاب میں وہاں پر طالبان حکومت پر الزام لگتے رہے ہیں کہ بہت ساری خواتین کی ملبے تلے دب کر یا سیلاب کے پانی اور ریلے میں دب کر کے اس لیے جانے چلی گئی کہ جو مرد حضرات جو فلاحی امدادی اور بچاؤ کا کام کر رہے تھے ان کو جو ہے ان کو پکڑنے کی اجازت نہیں تھی یا بچانے کی، کیونکہ وہ غیر محرم تھے، اس لیے ان کی جانیں گئی۔ اور پھر ممکن ہے 1-2 واقعات ایسے پیش آئے ہوں گے، میں اس کی تصدیق تو نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر طالبان حکومت کو جو ہے لتاڑا گیا تھا، اور اب جو ہے یہاں پر خواتین کو اجازت نہ ملنے کی اس بات کو لے کر کے پھر انہی معاملات کو دوبارہ لا کر میڈیا کوئی اور ہی رخ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہے اس وقت 7 روزہ دورے پر جب طالبان حکومت آ چکی ہے تو بھارت کو اس وقت جغرافیائی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہے اپنے پڑوسی ممالک کو پوری طرح سے تعلقات مضبوط بنانا، اور طالبان جیسی حکومت جس نے جو ہے سوویت یونین کو نہیں چھوڑا، امریکہ کو نہیں چھوڑا، وقت کی طاقت اور قوتوں کو جو ہے وہ دھول چٹائی، ایسی حکومتوں کو اپنے ممالک کے قریب کریں گے، ان کی طاقت سے اور ان کے ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو وہ حریف ممالک جو ہمارے پڑوس میں ہیں اور اسلام کا نام بھی پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، ان کو سبق ملے گا۔ اس لیے جو ہے اس طرح کی چھوٹی چیزوں پر اعتراض کر کے دوریاں بڑھانے کے بجائے اگر قربتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ اس طرح کے تبصرے بھی جو ہے ناظرین گرامی پڑھنے کو ملے۔ بہرکیف آج دارالعلوم دیوبند کا جو دورہ تھا وہ بھی بڑا تاریخی رہا، اور جس طرح سے استقبال کیا گیا، اس موقع پر مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی جو ہے گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور خود وزیر خارجہ بھی، دونوں کو آپ سنیں، میں آگے کی خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ الحمدللہ بہت اچھا سفر ہے، اور علماء دیوبند، طلباء دیوبند، بلکہ سارے علاقے کے لوگ آیا ہے، میں اس کے مشکور ہوں۔ انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا اور انہوں نے زیادہ مہمان نوازی کیا۔ ظاہر ہے کہ علماء اور طلباء کے درمیان وابستگی بہت تاریخی ہے، اس لیے میں آپ حضرات اور دیوبند کا اکابرین اور علاقے کے جو علماء ہے، طلباء ہے اور عوام ہے، سب کا مشکور ہوں۔ وزیر خارجہ کے طور پہ سر آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ریلیشن، کیسے لے کے جانا چاہیں گے آپ صاحب؟
मुत्तकी साहब, आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है मुझको। उन्होंने लड़कियों की तालीम पे बंदिश लगाई है, उस पर कुछ मशवरत, कुछ राय नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं हुई इस मसले के ऊपर। आपने कुछ राय नहीं दी? न उन्होंने पूछा था, हम राय दी। आप अगर हमें याद दिला देते हम ये भी बात कर देते। और मौलाना साहब, देवबंद जो हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान के देवबंद में कुछ फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, देवबंद में नहीं। हमारा जो मसलक है मजहबी, जिसके ऊपर हम चलते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, न यहाँ, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न अमेरिका में, न स्विट्जरलैंड में। जहाँ मदरसे हैं, एक ही तरह के मदरसे हैं, एक ही मसलक है उनका। मौलवी साहब, कल दिल्ली में लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हुई है, महिलाओं के ऊपर जो अफगानिस्तान का विचार है उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। मुझसे आज लोगों ने बताया कि ये गलत है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उसमें मर्द थे, औरतें नहीं थे। उन्होंने मना नहीं किया था औरतों के आगे। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन किराम, उधर सऊदी अरब से खबर आ रही है कि अवामी सेहत की हिफाजत के पेश नज़र ममलिकत में यानी सऊदी अरब में हमेशा मुज़िर सेहत शय तंबाकू नोशी की आदत पर पाबंदी आयद करने की कोशिश है। ताज़ा इत्तलात ये मिल रही हैं कि वज़ारत बल्दियात व हाउसिंग ने तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त करने वाली दुकानों के लिए नए ज़वाबित और शराइत का ऐलान कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इन ज़वाबित का मकसद अवामी सेहत को फ़रोग़ देना है। वज़ारत ने कहा है कि लाइसेंस हासिल करने के लिए ज़रूरी होगा कि दुकानदार के पास फ़आल तिजारती रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सबसे अहम तरीन फ़ैसला लिया गया है वो ये है कि मसाजिद से 500 मीटर दूरी पर एक दुकान होना ज़रूरी है। अगर 500 मीटर करीब सऊदी अरब में किसी भी दुकान में सिगरेट नोशी या सिगरेट बेचते हुए देखा जाएगा तो उस पर जो है जुर्माना आयद किया जाएगा। अमेरिका से भी एक खबर आ रही है, टेनेसी में जो बहुत बड़ा फौजी असलहा फैक्ट्री है एक, वहाँ पर बहुत बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ है। 19 अफराद हलाक हुए। अमेरिका से आने वाली खबर है यह, और फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। धमाके के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया था। 19 अफराद लापता हैं, जबकि फैक्ट्री के अतराफ खड़ी कई गाड़ियां आग की लपेट में आ चुकी हैं। ऐनी शाहिदीन का मानना है कि फिजा में घना धुआं फैल गया। कई मील दूर तक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। आसपास के घरों और इमारतों को भी झटके महसूस हुए। करीबी CCTV कैमरों में धमाके के मनाजिर भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसा जो है एक्यूरेट एनर्जिक सिस्टम्स नामी कंपनी के प्लांट में पेश आया, जहाँ धमाका खेज़ मवाद की तैयारी और तहकीक का काम किया जाता है। अमरीकी तहकीकाती इदारा FBI समेत मुतादिद एजेंसियाँ मौके वारदात पर इस वक्त पहुँच चुकी हैं, तहकीकात कर रही हैं। ताहम हुक्काम का कहना है कि इब्तिदाई रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगेगा। इसमें जो 17 लोग तो जो है वो लापता हैं, जबकि एक शख्स हलाक और 3 लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।